کہ جس فتوے کی قوت میں قرآن کی روشن دلیل نہیں ہے وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ ذہنی آویزش ہے۔ آج بھی اس پر کھڑے ہیں۔ کوئی بندہ کائنات کا ایک حرف بطور نص، پہلے اس کو نص کی تعریف کرنی ہوگی۔ نص کس کو کہتے ہیں؟ مراد متکلم کو کہتے ہیں۔ واہ، کسی کے کہنے پر ہم سنی نہیں ہو سکتے، کسی کے کہنے پر ہم رافضی نہیں ہو سکتے۔ واہ واہ، ہمارے قلب اور روح میں جو کچھ ہے ہمارے اللہ کو پتا ہے۔ جو مولوی پہلے 150 روپے کے سائیکل پر تھا، آج وہ جناب والا 3 کروڑ کی جناب والا وہ رینڈ کروزر پر ہے۔ اس امت کو کیا دیا ہے؟ سرمایہ، یہ امت کو تفریقہ تفریقہ دیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرات ذی وقار، گزشتہ چند ماہ پہلے ہمارے ملک کے نامور عالم دین علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب نے ایک فتویٰ جاری کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص تفضیل شیخین یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت کا تمام صحابہ پر، تمام اہل بیت پر بشمول وہ قائل نہیں ہے، وہ ضال ہے، مضل ہے، اور اس طرح کے یعنی کہ جو ہے نا وہ القابات کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب نے اپنے فتویٰ کے اندر لوگوں کو مخاطب کیا۔ آج ہم نے اسی فتویٰ کی توضیح کے لیے، اس کی تشریح کے لیے کہ اس فتویٰ کے اندر کتنے حقائق ہے، اس فتویٰ کے اندر کیا حقیقت ہے، اس فتویٰ کیا وہ فتویٰ واقعی ہی قرآن اور سنت کی توضیح و تشریح کرتا ہے اور تفسیر کرتا ہے، لہٰذا ہم نے آج اس فتویٰ کی توضیح کے لیے ہمارے نامور ملکی اسکالر علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے ایک مرتبہ پھر ان کے قیمتی وقت سے ہم نے ٹائم مانگا، اور انہوں نے وقت کو اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت عطا فرمایا، یہ ان کی نوازش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، فتویٰ قبلہ مفتی صاحب کا، اس سے متعلق آپ نے بھی اس کو پڑھا، میں نے بھی اس کو جو ہے نا وہ عوام الناس کے سامنے اس سکرین کے اور اس چینل کے توسط سے اس کا جو کرکس تھا وہ رکھا۔ آپ اس کے حوالے سے کیا فرمانا چاہیں گے کہ قرآن اور سنت میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تفضیل شیخین کے متعلق امت کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی صاحب قبلہ گزارش یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا، اچھا، پھر اس پر جو ریفرنس بک دی ہے وہ مطلع القمرین ہے، اچھا، اعلیٰ حضرت صاحب کی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی۔ کیا بات ہے! اور یہ فتوے کے مندرجات یہ تھے کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہے شیخین پر، اچھا، وہ ضال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، گمراہ کن ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی طریقت مردود ہے، اس طرح کے فتویٰ جات تھے۔ تو فتوے کا بڑا ڈاڈا فتویٰ تھا۔ جی فتوے کا مزاج بتاتا ہے کہ مفتی صاحب نے شدید غصے میں آ کر یہ فتویٰ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور لکھا بھی کسی رد عمل میں ہے۔ اچھا غالباً وہ تازہ انہی زمانوں میں وہ چاند گاڑی سے گرے تھے، اچھا اچھا، اور اس کے پیچھے بھی جو صحیح عوامل کار فرما ہیں، جب سے وہ یزید ملعون کی صفائی میں اترے ہیں تب سے ان کی تکریم سے لوگوں نے اپنے دل صاف کر لیے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ہاں سبب ہے، ہاں جی، یہ قانون قدرت ہے۔ دیکھیے، اموی گنڈوں نے کربلا میں آ کر جو کچھ کیا ہے، صحیح، وہ سمجھے کہ اب اہل بیت ختم ہو گئے، اللہ ٹھیک ہے، لیکن اہل بیت ختم نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت محض رسول کے رشتوں کے تقدس سے ہی اہل بیت نہیں، اللہ کی وہ حرمتیں ہیں، واہ واہ، اللہ کی وہ حجتیں ہیں۔ کیا بات ہے! اچھا، اس حوالے سے
آج الحمدللہ روئے زمین کا ہر انسان ان کی تکریم میں سر جھکائے ہوئے ہے. بے شک. ہم نے سنا ہے جو خدا کو نہیں مانتا ان کی وہ بھی تکریم کرتا ہے. ایسے حالات بھی ہیں اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. باقی ساری اقوام، سکھ ہے، ہندو ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تقریب میں آج بھی اپنے بڑی بات ہے. جذبات کا اظہار کرتے ہیں. میں قصائد لکھتے ہیں، مناقب لکھتے ہیں، طرح طرح کے یعنی کہ میں کسی ملک میں خطاب کر رہا تھا، غالباً بنگلہ دیش ہے، چٹاگانگ ہے کیا. اچھا. تو وہاں یونیورسٹی تھی، اس ماحول میں پروگرام تھا، اسے مجھے بلایا گیا، میں وہاں پہنچا. اچھا. تو وہاں کہ میرے خطاب کے دوران ہندو شاعرہ آ گئی. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس نے کسی کا نام لیا ہے یا اپنا نام، اس کا نام تھا رانی روح. اچھا. تو اس نے چشتی صاحب مجھ سے مائک چھین لیا. اچھا. دوران خطاب. دوران خطاب لوگوں نے کہا کہ فریدی صاحب بات کر لیں، پھر کر لینا. اس نے کہا نہیں کروں گی. اس نے یہ شعر پڑھا، اے ابن علی تو ہند میں آتا. اے ابن علی اگر تو ہند میں آتا تو روح کے پردوں میں اتارا جاتا. ٹھیک ہے. یہ ہے اس ہندو عورت کا عقیدہ. کیا بات ہے. اے ابن علی اگر تو ہند میں آتا تو روح کے پردوں میں اتارا جاتا. نہ یوں بند ہوتی نہر، نہ یوں بازو کٹتے. اوہو. پیاسوں کا سواگت کرنے جمنا کا کنارہ آتا. اللہ اکبر. کہ کربلا کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. آنکھوں کے سامنے تھا. ہائے ہائے. وہ کہتے ہیں ہر روز جب انہیں جھکتی، واہ. ہر روز سے پوجا ہوتی، اس دیش کی بھاشا میں تجھے بھگوان پکارا جاتا. واہ واہ واہ. ہم اتنی قدر کرتے ہیں. ہم نے بتوں کو کیا کرنا تھا، مٹی کے پتلوں کو. اوئے ہوئے. کاش تو ہند میں آ جاتا. کیا بات ہے. تو وہ ہندو عورت ہو کر ان مفتیوں کو لتاڑ گئی، جن کے دل میں ابھی تک شک ہے کہ قاتل جو ہے یزید ہے کہ نہیں ہے. اوہ. ٹھیک ہے. تاہم میں نے وہ فتویٰ پڑھا، پھر فتوے سے متعلق جو انہوں نے ریفرنس بک کا حوالہ دیا وہ مطلب القمرین تھی. تو یہ میری کتاب جو ہے الحمدللہ تعالیٰ یہ انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، اسے فتوے کے رد میں ہے پوری کتاب. پوری کتاب آپ نے لکھی. ہاں، یہ اس کے 2 حصے ہیں. ابھی دوسرا حصہ یہ 700 صفحے کا پڑا ہوا ہے. جی ٹھیک. وہ اس خاص مقصد کے لیے ہے کہ یہ جو کچھ بھی ان کے دامن میں ہے شروع سے وہ لے آئیں، تاکہ میں پھر جواب الجواب کی صورت میں ان کی سیوا اچھی ایک باری. ہاں. گزارش یہ ہے کہ فتوے کی اصل قوت ہوتی ہے دلیل. اچھا. جس مذہب کی تشکیل میں مفتی صاحب قبلہ نے یہ بات کی ہے، اس مذہب کی تشکیل میں دلیل ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی پھر؟ یہ صرف جبری تحکم اور اپنے بڑے ہونے کا یا اپنے افرادی حجم کا روب ڈالنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نہیں، دال اور مدل اور یہ کہنا، تو اس کے پیچھے کوئی لاجک کوئی لاجک نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو اہل سنت نہیں وہ دال اور مدل ہے. چلو. تو کیا خیال ہے؟ اہل سنت میں وہ بھی ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکریم میں اور گرو کو گرمایا ہوا ہے. واہ. کیا وہ بھی دال اور مدل ہیں؟ اللہ اکبر. اچھا چلیں. ان کی فتوے اور کبھی بھی ان کے فتووں میں دلیل نہیں آئی. یعنی من مرضی کا فتویٰ ہوتا ہے. من. ٹھیک ہے. تاہم میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس فتوے کی قوت میں قرآن کی روشن دلیل نہیں ہے وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ ذہنی آویزش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس فتوے کی قوت میں تائید بن کر نہیں کھڑے، وہ فتویٰ نہیں ہے، وہ خیالی آوارگی ہے. اللہ. اتنا بڑا فتویٰ کہ دال اور مدل. ایک جماعت صحابہ کی اس طرف کھڑی ہے کہ اہل بیت افضل ہیں، بہت سارے اکابر علماء اس طرف کھڑے ہیں، لیکن یہ سب کو یہ 2 لفظوں کا ٹوکا لگا کے چلے گئے. اور یہ لفظ اصل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ان کی کتاب کو 15 مرتبہ پڑھا کہ 16 مرتبہ. مطلب القمرین کو کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے میں جو ہے نا میں خم کھا جاؤں. تو 15ویں مرتبہ 16ویں مرتبہ پھر میں نے فیصلہ کیا اگر
اس فتوے کی قوت میں یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر جتنا بھی مبلغ علم ہے، اگر وہ تفضیل شیخین کے ٹائٹل پر ہے تو اس سے بڑی دھمکی کوئی نہیں ہے امت کو۔ بات کرتے ہیں کہ افضلیت شیخین علی الثقلین قطعی ہے، اور ان کے دامن میں دلیل زنی بھی کوئی نہیں ہے۔ قطعی کے لیے تو دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ قطعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کل بھی ایک دوست آئے تھے غالباً طلحہ صاحب، اچھا ان سے بھی کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ اس بات پر گفتگو ہوئی اچھا کہ ان کے دامن میں بالکل، میں نے کہا ہے اس کل کے پروگرام میں بھی، اور آج بھی آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، جی۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ہم عرضی کر سکتے ہیں، بڑے ہیں نا وہ۔ نہیں وہ قابل احترام ہے، جی جی وہ ہمیں جو کچھ مرضی کہے ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم احترام کرتے ہیں، صحیح۔ وہ بڑے جو ہیں، لیکن انہوں نے بڑے ہونے کا فائدہ غلط اٹھایا ہے۔ او شاید اسی انتقام میں وہ چاند گاڑی سے گرا دیے گئے، اللہ اکبر، اور وہ گرتے گرتے نظروں سے بھی گر گئے۔ اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ عمر کے اس حصے میں، ارذل عمر کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جانا اس انداز میں ہو کہ آگے جا کر شرمندگی ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرما۔ جی جی میں نے بڑی متانت کے ساتھ اس مسئلے پر غور کیا، پھر اس مسئلے پر جتنی بھی مطبوعات مجھے ملی، عربی میں ہیں، اردو میں ہیں، فارسی میں ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے ہر ایک کتاب کو دیکھا اور دلائل کو دیکھا، اچھا تو مجھے بڑی حیرت آئی کہ پوری تاریخ کے اندر جب سے یہ تفضیل کا مسئلہ گھڑا گیا ہے، دراصل یہ وضیع اور جعلی مسئلہ ہے۔ کیا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ یا کس صدی میں وہ کہاں سے پوری یہ تاریخ ٹھیک کروں گا، ہو؟ لیکن سردست اتنی بات یہ ہے کہ مسئلے کی تاریخ یا وضع کوئی بھی زمانہ ہو، دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ صرف ذہنی تراش خراش ہے، اس پر دلیل کوئی نہیں ہے، کسی کے دامن میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اتنی بڑی بات اور دلیل ہی کوئی نہیں۔ ہاں کل بھی میں نے کہا تھا، بڑے برملا کہا تھا کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کائنات کا کوئی شخص مجھے ایک حرف دکھا دے جو اس کنٹیسٹ میں نازل کیا گیا ہے کہ ثقلین اور شیخین کو مد مقابل ملحوظ رکھ کر اس پر نص اتاری گئی ہو کہ دونوں کے درمیان مفاضلہ کیا گیا ہے اور مفضول اہل بیت ہیں اور افضل شیخین ہیں۔ اچھا ایک حرف نہیں کوئی دکھا سکتا۔ میں یہ بات تقریباً کئی سال سے کر رہا ہوں، اللہ، آج تک کسی نے ایک حرف نہیں دکھایا۔ یہ پچھلے دنوں مناظرہ بھی ہوا تھا، وہ افضلیت شیخ بادشاہ ہے نا جی، شاہ صاحب تو ویسے ہی بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس پر مناظرہ بنتا ہی نہیں، جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں اس پر گفتگو نہیں بنتی۔ اس مفاضلے کی قرآن کریم کی حروف کے اندر کوئی زبر زیر بھی ایسی نہیں جس پر یہ ٹائٹل موجود ہے۔ واہ، تو جس مسئلے کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو اس کو طول دینا، پھر اس پر ایسے فیصلے کرنا اور چلاکی سے کہنا کہ حکم لگاؤ۔ ہو یہ جو دال المدل کا حکم لگایا، آپ نے دلیل دی ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ کسی کے دامن میں دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل شرعی اعلیٰ حضرت کو ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دلیل شرعی جو ہے نا، عدلہ کا جناب والا کرو اہتمام ہو۔ عدلہ بھائی سب سے پہلی دلیل قرآن ہے، قرآن سے تو کچھ ثابت کرو۔ جس دن آپ قرآن سے کامیاب ہو گئے تو سمجھیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم نے تو دعویٰ کیا ہے، چیلنج کیا ہے، الحمدللہ آج بھی اس پر کھڑے ہیں۔ کوئی بندہ کائنات کا ایک حرف بطور نص، پہلے اس کو نص کی تعریف کرنی ہوگی۔ نص کس کو کہتے ہیں؟ مراد متکلم کو کہتے ہیں، واہ، جس ارادے کے لیے اس نے کلام کو چلایا ہے اور ساتھ ساتھ وہی مقصود ہے اس کا۔ تو جتنی آیات آئی ہیں ان میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں جتنی یہ پیش کرتے ہیں۔ یہ 10 آیتیں اللہ حضرت علیہ الرحمٰ نے پیش کی ہیں، کسی ایک آیت کا کوئی نفس مضمون، سبق و سیاق، ربط کلام اور کسی بھی صورت میں اس مفاضلے کے ٹائٹل پر وجود ہی کوئی نہیں اس کا۔ اچھا، مضامین اور ہیں،
مفاہیم اور ہیں، مقصود خداوندی کچھ اور ہے، اور یہاں تراشا انہوں نے کچھ اور ہے۔ نہیں تو پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے یہ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ان کی بھی حرمت کو ہزاروں سلام، لیکن انسان ہے۔ اب جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ افضلیت قطعیہ مطلقہ ہے، تو پھر مطلقاً ایسے دلائل کی ضرورت ہے جو اطلاق پر مبنی ہوں، ان میں تقیید کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر ثبوت اور دلالت میں قطعیت ہو۔ یہ تفسیر ہے۔ ایک بھی آیت ایسی نہیں قرآن میں جس کی دلالت اس ٹائٹل پر قطعی ہو۔ یہ فقیر کا دعویٰ ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے، مجھے اللہ نے حفظ قرآن کی نعمت بخشی بڑی ہے۔ بات ہے جی، بڑی پکیا میں نے 35 مصلے تقریباً سنائے ہیں، مجھے تو ہر حرف پر الحمدللہ اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے۔ بڑی بات، ماشاء اللہ۔ اور پھر میری ساری گفتگو ہی اسالیب تفسیر پر ہوتی ہے، تو گزارش یہ ہے کہ کہیں کوئی نشاندہی تو کر دیں کہ قدرت نے کسی جگہ پر زبر زید کے کسی کونے میں کروڑویں حصے میں اس چیز کا ارادہ کیا ہو کہ اب ہم مفاضلہ کرنا چاہ رہے ہیں اہل بیت نبوت اور شیخین کے مابین۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری بات ہے قبلہ چشتی صاحب، ان کی جو مسئلے کی وجہ ہے نا وہی غلط ہے۔ شیخین میں دوسرے شیخ حضرت عثمان آتے ہیں۔ اچھا جی ہاں، بھائی شیخ کہتے ہیں بزرگ کو، دینی بزرگی ہو، عمر کی بزرگی ہو، اخلاقی بزرگی ہو، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے، تو وہ شیخ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم استاد کو شیخ کہہ دیتے ہیں عربی میں۔ تو بھائی مجھے بتایا جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال چھوٹے ہیں حضرت عثمان غنی سے۔ اچھا، عمر کی بزرگی میں بھی طبعاً حضرت عثمان غنی بڑے ہیں، شیخ ہیں، طبعی شیخ ہیں۔ پھر اسلام کا معاملہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے ترغیب دینے پر یہ اب ان کے اسلام کے چند دن بعد یہ اسلام لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 6 سال بعد اسلام لے آئے، تو اسلام میں بھی وہ بڑے ہیں۔ دوسرا قرآن کریم کا جو اسلوب بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے مشکل حالات میں دین میں ایثار اور وفا کیا ہے اللہ کے دین سے، رسول اللہ کی ذات سے، اس کا مرتبہ بلند ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کو ایسا تو ٹائٹل نہیں ملا غنی کا، بالکل، ہاں کچھ نہ کچھ کردار تو موجود ہے، بہت کچھ کیا۔ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں تک آ کر رکے۔ آپ تبوک سے لے کر نہ دی پیچھے چلے جائیں، تو وہ سارا ایثار اور وفا یہ سارے لوگ ہضم کر گئے، ان کی عمر کا جو تقدس ہے وہ بھی ہضم کر گئے، اور اسلام کی اولیت اور سبقت جو ہے وہ بھی ہضم کر گئے۔ اچھا، تو بھائی نہ طبعاً ان کا مسئلہ درست ہے، نہ شرعاً ان کا مسئلہ درست ہے، نہ اخلاقاً ان کا مسئلہ درست ہے۔ تو جس مسئلے کے اندر درستگی نہیں ہے اس کو مسئلہ بنا کر اس انداز میں کھڑا کرنا کہ جناب جو اس کو نہیں مانتا وہ دال ہے، وہ دل ہے، یہ گھریلو لفظ ہیں ان کے، کیونکہ ان کے پیچھے دلیل کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے بڑی سے بڑی دلیل دی کہ وہ سورہ شمس کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى۔ اچھا، میں اس پر کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے دفعتاً یہ ساری صورت نازل فرمائی، اور اس کے اندر 2 رویوں کو بیان فرمایا پوری انسانیت کے لیے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 قسمیں یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، ٹھیک ہے، پوری انسانیت مخاطب ہے، کہہ لوگو تمہاری مختلف کوشش ہے، جس طرح تم کوشش کرو گے اس طرح تم نتیجہ پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی اگلی صورت میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی اور فجور جو ہے وہ الہام کیا گیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وقد خواب من وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے ٹھیک جس ہے۔ نے تقوی اختیار کیا، پاکیزگی اختیار کی، وہ کامیاب ہے، جو دسوس میں پڑا رہا وہ ناکام ہوگا۔ تو یہ چیزیں ایک روڈ میپ ہے، قدرت نے پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا ہے، کہیں کوئی بھی تصور تک نہیں ہے یہاں اپنا ثقلین کے ٹائٹل کا، اچھا، بلکہ امکان بھی نہیں ہے۔ کوئی دلیل دے دیں امکان پر، نہیں کسی کے پاس دلیل۔ اتنا بڑا ایک دعویٰ اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بھی دلیل یہ دعویٰ نہیں، یہ بلنڈر ہے، اچھا اچھا، اور یہ سازشی عقیدہ ہے اہل بیت کے خلاف۔
اس پر تو میں پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گا پوری تفصیلات کے ساتھ کہ اہل بیت ٹھیک ہے. دلوں سے ویسے تو نہیں نکلتے، ان کو ڈیگریڈ کر دو. اللہ یہ اموی دین کا تسلسل ہے، نبوی دین کا تعلق نہیں ہے اس ڈرامے سے. اللہ. ٹھیک ہے. اب ان سایکم شتا آ گیا، فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا محبت سے اور حق کی تصدیق کی، اور فاما من آتا واتقى اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، فسنيسره لليسرى، نتیجہ آ گیا کہ اس کے لیے جنت اور اللہ کا قرب آسان ہے. اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، اور جس نے بخل کیا، حق کو جھٹلایا، بے اعتنائی کی اللہ کے امر سے، ٹھیک ہے. فسنيسره للعسرى، ہم اس کے لیے تنگی آسان کر دیں، تنگ کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. فانذرتكم نارا تلظى، ہم نے تمہیں ڈرایا ہے اس بھڑکنے والی آگ سے جو جلا کر رکھتی ہے، لفٹ سے مارتی ہوئی آگ. ٹھیک ہے. لا يصلاها الا الاشقى، اس میں اور کوئی نہیں جلے گا، صرف اشقا جلے گا، بدبخت. وسيجنبها الاتقى، اور اس آگ سے بچا لیا جائے گا اس کو جو اتقا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب اشقا اتقا کے درمیان مقابلہ ہے رویوں کے تصور میں، جو پیچھے ایک پس منظر چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں دو شخصیتیں ہیں، ایک امیہ بن خلف ہے یہاں شان نزول کے اعتبار سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اصول بیان فرمایا، جو بھی بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. اور بدبختی کی جہت کیا ہے کہ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا الهدى وان لنا لآخرة. یعنی یہ نصوص کے اندر یہ ساری حقیقت موجود ہے، اس میں فصوص کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تراش خراج اس پر بنتی نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا. ہاں، یہ جعلی تفسیریں جو ہیں نا، ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ اس کا کوئی دینی مقام ہے، نہ اس پر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے. واہ. اچھا، کیونکہ پیچھے بخل کا تصور تھا اور بخیل کے لیے نار تلظی ہے، بڑھتی ہوئی آگ. ٹھیک ہے نا، جو ظالم ہے اس کے لیے ہے، اور جس نے سخاوت کی ہے اس کے لیے جہاں بنا. تو یہ قاعدہ تھا سیدنا الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جس نے اپنا مال دیا پقیدہ ہونے کے لیے. اب مال کی بھی طہارت ہے اور جان کی بھی طہارت ہے. ٹھیک ہے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، کسی پر اس کا احسان نہیں جس کا بدلہ اس نے مال دیا ہے، ایسا نہیں. الا ابتغاء وجہ رب العالمین، اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایک قاعدہ ہے. اچھا. اب یہ جب آیت نازل ہوتی ہے، صورت نازل ہوتی ہے، تو اس کے نزول کے وقت جتنے بھی کردار تھے اس ضمن میں اس سے پہلے، وہ سارے اس کے معنی ہیں. اچھا. ہاں، اور ان معنوں میں ایک معنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، لیکن آج تک ہمارے اہل سنت کے اسٹیج پر اس دوسرے کسی معنی کو مانا نہیں گیا. حالانکہ اس معنی میں جنہوں نے کردار دیا ہے وہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام ہے. اللہ. اگر اعطائے مال ہی سبب ہے اتقائیت کا، تو پھر جتنا اہل بیت نے دیا ہے شیخین سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا. ہم نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ اہل بیت نے کتنا دیا ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. ہاں، شیخین علیہم الرضوان نے بھی اپنی بساط کے مطابق دیا ہے، خوب دیا ہے. پر میں مانوں کا بھی موازنہ نہیں کرتا، جس نے جتنا دیا ہے وہ معنی آیت ضرور ہے، اور جس نے پہلے دیا ہے وہ پہلا معنی ہے، اور پہلے اہل بیت نے دیا ہے. اچھا اچھا. ماشاء اللہ. لیکن آج تک ہمارے مفتیوں نے اس معنی کو نہیں مانا. یہ ہے مانوی تحریف. چلیں آگے. ایک قول آ گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابن زبیر نے بھی یہی بات کی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت کا مال کدھر ہضم کر گئے؟ اچھا. ہاں، اہل سنت کے لوگ کدھر ہضم کر گئے؟ وہ پھر یہ پتہ یا ہے، یہ کہہ دیں کہ وہ چوری کا تھا، ڈکیٹی کا تھا، یا ناجائز تھا، یا حلال نہیں تھا، یا اللہ نے مردود کر دیا. اب جس ٹائٹل پر یہ بولتے ہیں اور ترازو کرتے ہیں اہل بیت کا غیر اہل بیت سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جو مال ملتا ہے، اس کی جس وقت اعداد و شمار میں کی جاتا ہے تو 10,000 درہم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور ایک نستاس غلام ہے.
जो देकर उमैया बिन खलफ से गुलामों को छुड़वाया है। ठीक है ना। अब अगर माल ही सबब है अतकायत का, तो एक माल पीछे भी है, वो हज़रत खदीजा का है। वो इतना है कि उसके लिए इतने जितने कितने के तसव्वुरात ही गलत हैं। ओहो वाह। और वो माल है भी अशरफियों में। ठीक है ना। यूँ समझिए कि आज रुपये और डॉलर में जितना कि इम्तियाज़ है, उससे भी बड़ा इम्तियाज़ था। ये चांदी के थे दिरहम और वो सोने के थे। ठीक है ना। और इतना को माल होता था, खुद गवाह तब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और ढेर लग जाता था। दूसरी तरफ वाला आदमी बंदा देख नहीं सकता था। फिर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का माल है। अल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ चिश्ती साहब अहले सुन्नत के उलमा से कि आपने एक तरफ नस्तास गुलाम को रखा, यही चीज़ है ना जी, और 10,000 दिरहमों को रखा, और दूसरी तरफ सारी अहले बैत के सारे सरों को रखा जो अल्लाह की राह में दिए गए, और सारे सरमाए को रखा। ओहो। यानी हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम का मुसला वो नहीं मुकाबला कर पाया इस 10,000 से। ये है सुन्नियत। हज़रत जाफ़र तैयार के कटे बाजू और कटा हुआ जिस्म और शहादत नहीं मुकाबला कर पाए इन 10,000 दिरहमों का। ये इतने भारी हैं, पूरी अहले बैत कट गई और तराजू में वो 10,000 दिरहमों पर तुलती रही अहले बैत। तलक हक़ाइक़ क्या है? ये ज़हनी आवारगी है। क्यों नहीं गौर किया गया? और अगर कोई बंदा एहसास दिलाता है तो फिर उस पर चढ़ दौड़ते हैं, जी ये राफ़ज़ी हो गया है, ये फलां हो गया, फलां दाल मुदे लिए, वो है ड्रामेबाजियाँ हैं। इतनी हो गई। अब हम चिश्ती साहब को वक्त मिले तो हमने राफ़ज़ियत की हुर्मत पर गुफ्तगू करनी है। अच्छा जी हाँ, इनको बताएं कि राफ़ज़ी कौन होता है। वैसे तो बता दिया है, हाँ आपकी किताब आई है। ठीक है ना। इनको बता दिया है कि राफ़ज़ी तुम्हारे इमाम हैं, तुम उनकी खैरात लेते हो। हाँ ठीक है। दरसे निज़ामी में भी, दरसे निज़ामी में भी, सियासता में भी, सियासता में भी, फ़िक़्ह के अंदर भी, फ़िक़्ह के अंदर भी। क्योंकि जो वहाँ से अहादीस मुअस्सर दलाइल होते हैं वो उन्हीं से आते हैं। बल्कि मनाक़िब सहाबा भी फैज़ान रवाफ़िज़ है। वाह वाह वाह। ठीक है ना। मैंने उस किताब के अंदर वो सारा कुछ लिखा है। अब जो दूसरी किताब है, ये एक शाह साहब है मेरे, बड़े मेहरबान हैं, बड़ी शफ़क़त फरमाते रहते हैं, कराची के ज़ुल्फ़कार शाह साहब। अच्छा। वो पता नहीं कहीं गायब हो गए हैं। अच्छा अच्छा। आज कई दिन हो गए, मिले नहीं हैं। अच्छा। मुलाकात नहीं हुई उनकी सेवा के लिए। उन्होंने कहा जी मैंने आपकी किताब का रद्द लिख दिया जी। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छी बात है। इल्म को खुलना चाहिए। मुझे इस पर एतराज़ नहीं, ना कोई गुस्सा है, मुझे खुशी है। अगर कहीं मेरी कोई लफ्ज़िश है तो उसकी निशानदी होगी, और अगर कहीं सच्ची बात है तो फिर मुझे 16,000 रावियों वाली या अनवार का? उसका भी कहते थे, इसका भी कहते थे, रद्द किसी का भी नहीं है, सिर्फ कहने के, ये नहीं कहने क्या तक है। ऐसे आपको मेरा ख्याल है। अब मैंने उनको कहा है कि उन्होंने कहा जी 3 जिल्दों पर आपका रद्द आ रहा है। मैंने कहा जी 15 जिल्दें मजीद चाहिए, क्योंकि मैंने 5 जिल्दों पर मजीद किताब लिखी है, और ये वो पड़ी हुई है ये रवात। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें 1,47,522 रिवायात हैं। वाह वाह वाह। जो फैज़ान रवाफ़िज़ शिया है। ओहो हो। ये किधर मुँह उठा कर फिरते हैं, हमें गाली देते हैं राफ़ज़ी होने की। ये राफ़ज़ियों के रेज़ा खार हैं, और 2 ज़ाना होकर बैठते हैं बावुज़ू होकर। ये सारे मुफ्ती मुसल्ले पर बड़ी मसनद लगा के, खुशबू लगा के फैज़ान रवाफ़िज़ हासिल करते हैं और आगे इफ़ादा भी करते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये इनको बड़ा महंगा पड़ा है फतवा देना। 4-5 बुजुर्ग हैं, उनका नाम लेते हैं। रियाज शाह साहब हैं, उनको भी राफ़ज़ी नाम, मुनव्वर शाह साहब को भी राफ़ज़ी, इरफान शाह साहब भी राफ़ज़ी, और वो अनवर शाह साहब गिलानी सदरा शरीफ वाले, वो भी नाम राफ़ज़ी। इनको सिर्फ लफ्ज़ राफ़ज़ी आता है, आगे नहीं आता राफ़ज़ी कहते किसको। इनको क्या पता कि राफ़ज़ियत इन पर वबाल बनकर गिरेगी जब हमने राफ़ज़ियत को खोला। अल्लाह। ठीक है। तो हम तो अभी एहतराम की अज़मत में हैं कि एहतराम की दुनिया में अगर कोई बात आगे चलती है तो बिस्मिल्लाह, वरना ये मतलब है जो ललकारे शलकारे इधर उधर ये करते हैं ना, इनकी तो हमारे यहाँ कोई हैसियत ही नहीं है। ठीक है ना। कभी कोई धमकी, कभी कोई धमकी, इनके क्या मतलब है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
ہمیں اللہ نے، اس کے رسول نے اور پنجتن پاک نے، سرکار ابو طالب نے وہ ہمت دی ہے واہ. کہ ہم اگر کھل گئے تو یہ بیچارے مٹی میں مل جائیں گے. ہم کھلتے نہیں ہیں. ہم امن چاہتے ہیں، بالکل. قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، واہ. اخلاق کی حرمت چاہتے ہیں، دلیل کی عظمت چاہتے ہیں، اور دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں. پورے قرآن میں سے مجھے ایک حرف دکھا دے پوری ملت بریلوی کہ بلا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اللہ اکبر. کہ وہ دکھا دے کہ بطور نص یہ اس ٹائٹل پر نازل ہوا لہذا یہ دلیل ہے ہماری. یا اس سے کوئی ملتا جلتا مفہوم ہو؟ کوئی مفہوم شفہوم کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کا تشخص منفرد ہے اور منصوص ہے قرآن میں. تقدس منفرد ہے اور منصوص ہے قرآن میں. آپ ذرا ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیجئے کوئی ایک آدھی آیات پڑھ کے. بھئی چلے ہم زیادہ الجھاتے نہیں، آیت صلاۃ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. ٹھیک ہے. آگی بات. آگے. اللہ فرشتے صلاۃ بھیجتے، ایمان والے تم بھی بھیجو. اب ہم نے اس پر تھوڑا سا غور کیا ہے. جی. جو اللہ نے توفیق بخشی ہے، نعمت فرمائی ہے. اب یہ معروف ہے ہماری تمام تفسیروں کے اندر اور مشہور ہے ہماری تمام روایات کے اندر، احادیث کے اندر. جب ان آیات کی تفسیر کرتی ہیں نا ہماری حدیث کی کتابیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ سکھا دیجیے. تو حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اللہ نے، حضور نے خود فرمایا کہ مجھے وحی کی گئی. اچھا. میں ان کو صلاۃ کا مرتبہ بتاؤں. اچھا. لیکن چونکہ ان کے قد و قامت سے، ان کی فکر کے توانائیوں سے یہ مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے میں نے ان سے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ سے کہو اے اللہ درود بھیج محمد اور آل محمد پر، کما صلیت، اس انداز کا درود بھیجے تو نے بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. واہ. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی صلاۃ میں جو تشخص قائم فرمایا ہے، اپنی ذات کے ساتھ اپنی آل کو بھی معاً بیان فرمایا تاکہ بیان ہو جائے یہ حقیقت کہ آل محمد ذات محمد سے الگ نہیں ہے. کیا بات، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، وجود نبوت کا حصہ ہیں. واہ. اور آبائے محمد بھی وہی عظمت مآب ہیں کہ اللہ ان پر بھی درود پڑھتا رہا. اب میں ایک چھوٹی سی علمی تعبیر کرتا ہوں. جی جی. لفظ صلاۃ سواد لام واو یا سواد لام یا سے مشتق ہے. یہ ہے اس کا مادہ اشتقاق. جس مادے کے اندر یہ اشتقاقی مادہ آ جائے نا، جس یہ حروف آ جائیں، تو جہاں کہیں بھی اس پر آپ سیگوں کی ترکیب لے جائیں اور تعبیریں بیان کریں، 700 کے قریب روٹ ورڈ جو بھی ہے، روٹ ورڈ جتنے بھی یہاں سے بنائیں گے نا، تو اس مادہ اشتقاق کا اثر توڑ تک رہے گا. بالکل. خواہ وہ سیگے کی کمیت اور کیفیت کچھ بھی ہو جائے، یعنی کسی فعل سے وابستہ ہو جائے، کسی اسم سے مشتق سے وابستہ ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، تو آپ صرف جانتے ہیں. تو قرب کا تو صلاۃ کا معنی ہے قرب. جس طرح نماز جو ہے نا جی، قرب کا ذریعہ ہے نا جی. لفظ صلاۃ، نفس صلاۃ قربت الہی کا، اس کا معنی قربت الہی ہے. ٹھیک ہے. اور مصلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو بھاگنے والے اگلے گھوڑے کے اس طرح چلے، واہ. مل کر چلے، بالکل ساتھ ساتھ. قربتیں. تو اب کیا ہوا کہ اللہ قربتیں عطا کرتا ہے محمد کو اور آل محمد کو. واہ. اپنی قربتوں سے نوازتا ہے. قربتوں سے نماز. کیا بات. خدا ان کے قریب ہوتا ہے، وہ خدا کے قریب ہوتے ہیں. دنا فتح اللہ کی تعبیر اور تفسیر ہو رہی ہوتی اس وقت. واہ واہ واہ. تو اللہ کب سے یہ کر رہا ہے؟ جب سے وہ اللہ ہے. اس کے لیے جب کب کے تصورات ہی غلط ہیں. تو جس وقت قدرت نے اس کا آغاز کیا، کوئی چیز تو اس کے سامنے تھی، اس نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا. اس کی حکمت بالغہ نے ان کو ہی کیوں منتخب فرمایا ہے واہ واہ. صلاۃ کی حرمت کے لیے؟ یہ وہ انفرادی تشخص ہے. اس آیت کریمہ کا سوائے اہل بیت کے کائنات کا کوئی فرد معنی بن نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں افضلیت قطعیہ مطلقہ. واہ. ٹھیک ہے نا. کائنات کی کوئی طاقت اس افضلیت کے ٹائٹل کو توڑ کر دکھائے، معارضے لے آئے، کوئی چیز لے آئے، فقیر حاضر ہے. اچھا، اب اس کلام کے اسلوب میں جو ایک رانائی ہے وہ بڑی عجیب ہے.
یہ ان سے شروع ہوتا ہے. اچھا. یہ جملہ اسمیہ کی علامت ہے، اور جملہ اسمیہ کا طبی خاصا تسلسل اور استمرار ہے. ٹھیک ہے. اللہ اپنے الوہی تسلسل کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. ان کو قربتیں عطا کر رہا ہے. کتنی قربتیں؟ اس کے لیے تصورات کو پسینہ آ جاتا ہے کہ ان قربتوں کا جائزہ لے جائے. فکر یہاں مان پڑ جاتی ہے، شعور یہاں ناک رگڑ رہا ہے کہ قربتوں کا وہ تصور کیسے قائم کرے. اس کی قربتوں کا یہ جو عالم معنی کے اندر یہ جو احوال ہیں، کون کس کی آنکھ ہے کہ اس قربت کا وہ تماشا کر پائے. اللہ اکبر. اس پر صرف ایمان لانا واجب ہے، واہ. غور نہیں کیا جا سکتا. تو جہاں غور معطل ہو جائے ان حرمتوں کا ترازو ان سے کر بالکل ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ تھا کہ اللہ الوہی تسلسل کے ساتھ کبھی رکا نہیں. واہ واہ واہ. کائنات بھر کے باسیوں کو عوارضات موجود ہیں. کوئی اونگتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی کہیں مصروف ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کیا بات. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اور پھر بڑا عجب لطف ہے، کسی کے نقش خیال میں اگر یہ بات آئے تو نظم کائنات کا تانا بانا کدھر ہے، یہ کون چلاتا ہے؟ اگر اس کا وہ ادھر مصروف رحمت ہے تو کائنات تو قدرت نے وہ بھی جواب دے دیا ہے. فرمایا فل مدبرات امرا، نظم کائنات کا سارا تانا بانا مدبرات امر کو دے دیا ہے. جاؤ تم وہ کام کرو، ہم یہ کام کرتے ہیں. واہ. ہم محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، ان کو قربتیں عطا کرتے ہیں، اور یہ تسلسل جاری ہے. آج تک کائنات کا کوئی فرد بشر، کوئی عالم، کوئی علم اس کی نشاندہی نہیں کر سکا کہ قربتوں کی جہت کیا ہے، صورت کیا ہے، کمیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے. واہ. تو جس حقیقت کی یہ مولوی کمیت نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے، حیثیت نہیں جانتے، حجم نہیں جانتے، کس نے حق دیا ہے کہ اس بات پر وہ مفاضلہ کا ٹھوکو لگائے جناب والا جاہلانہ طریقے سے؟ یہ کون ہے؟ واہ. ان پر وحی آئی ہے. اور پھر یسلون کے اندر بھی ایک حرمت مع وزن ہے. جی. وہ جملہ اسمیہ نہیں، وہ فعلیہ ہے. فعلیہ. اور فعلیہ کے اندر تجدد اور تحدث ہوتا ہے. واہ. ہر لمحے نئی شان، واہ واہ واہ. نئی قربتوں کے نئے انداز، نیا وقار کا نیا تشخص، نیا تقدس. او گنتے جاؤ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اس تصور سے گنتے جاؤ نا، جہاں انتہا ہو جائے گی وہاں لکیر کھینچ دینا مذہب کی. واہ واہ واہ. ارے کمان امکان کے جھوٹے نقطہ تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے، کدھر گئے تھے. واہ ڈاکٹر صاحب واہ. کہاں ہیں تمہارے شعور؟ کہاں ہیں مذہب کے تراشے ہوئے بت؟ کیا تصورات ان کی؟ حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی اور یہ کب سے شروع ہے، کب تک رہے گا، کسی کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. تو جن کو ایک وصف کی عظمت کا اندازہ نہیں کوئی لگا سکتا، واہ. تو ان کے کامل عظمتوں کا کیسے کوئی اندازہ لگا جائے؟ واہ ڈاکٹر. وہ تو ایک سفر ہے جس کی طرف یہ خرام ناز ہیں. اہل بیت نبوت وجود نبوت کا حصہ ہے. حصہ ہے. تو جدھر نبوت کا وجود جاتا ہے ادھر ہی اجزاء جاتے ہیں. واہ. ٹھیک ہے نا جی. اس تسلسل میں ہے کوئی بندہ جو اس ماحول سے گزر کر ہی دکھائے. داخل ہونا تو دور کی بات ہے، قریب سے گزر کر دکھائے. لے آئیں کوئی بندہ کائنات کا، کوئی لے آئیں، کوئی فرشتہ لے آئیں واہ. جو اس منزل میں کہیں کھڑا ہو کر کہے کہ میں بھی یہاں کھڑا تھا. اللہ اللہ اللہ. فرشتوں کے بابت یہی حکم ہے. جب علماء تعبیر اور تعبیر بات کرتے ہیں، فرشتے بھی خدا سے ہی عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو خود سے تو اپنی شان سے بھیج رہا ہے، ہماری طرف سے بھی بھیج. اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، خدا ذوالجلال نے صاحبان ایمان سے کہا جو میں کرتا ہوں تم بھی وہی کرو. تم دعا کرو، تم میری حضور عرض کرو کہ اللہ تو اپنی شان سے اپنے حصے کا تو درود بھیجتا ہی ہے، قربت عطا کرتا ہے. ہماری دعاؤں میں بھی یہ رعنائی قبولیت عطا فرما کہ ہمارے حصے کو بھی کی قربتیں جو ہے نا، ہماری دعاؤں کے اعتبار سے، ہماری اس درود کی تمنا کے اعتبار سے تو انہیں قربت عطا. کیا بات. اب یہ امر مطلق ہے، مطلق علی القرینہ ہے. یہ واجب ایمانی بھی ہے اور فرض قرآنی بھی ہے. اچھا. ہاں، اس امر کو اللہ نے امت پر فرض قرار دیا ہے. جو اس فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتا وہ کافر ہے.
اللہ ہاں ہاں جی، کیا سمجھتے ہیں کہ کلام الہی صرف خیالات کا ایک تانا بانا ہے؟ نہیں، اللہ کے حسن کے جلوے ہیں، اور ان کا جو مقام ہے وہ تو عالم امر سے ہی اس حرم میں رہنے والے باسی ہیں یار۔ یہاں تو ان کو بھیجا گیا ہے، جاؤ کائنات کے باسیوں کو رونق حیا دے کر آؤ، رونق وفا دے کر آؤ، عظمت وقار دے کر آؤ، اور حرمت عفت دے کر آؤ، یہ دے کر آؤ، یہ اس لیے ان کو بھیجا گیا ہے۔ واہ ڈاکٹر صاحب واہ۔ تو بھائی جن کی مسافتوں کا تعین کسی عقل اور شعور میں نہیں آ سکتا، ان کے مرتبے کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ واہ، یہ تو ایک خرام ناز ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سلام نیاز پیش کرتا ہوں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا تعبیر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تعبیر شبیر ہے کوئی نہیں، یہ وجدان سے متعلق باتیں ہیں، اللہ القاء کرتا ہے معنی درود۔ تو میں نے اس وقت محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا تو مجھے جو القاء ہوا وہ یہ ہے، وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا اعتنوا بشان النبی، یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ یعنی اللہ، یعنی درود کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو نا، عام طور پر ہم نے صلاۃ کا معنی درود کر لیا، اور درود فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی رحمت کرتے ہیں، رحمت پھر عربی کا لفظ ہے، وہ ہے کیا؟ تو اس پر امام ابو حنیفہ نے کہا ہے بس کرو اے علم والو، سب غلط ہے تم جو کہہ رہے ہو۔ وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِيِّ، نبی کی حسن کی لطافت میں اللہ کی نظروں کا جمع رہنا، واہ، اس کی جو شان شیان ہے، اس کی اپنی شایان شان اپنے محبوب کی حسن لطافت پر نظر جما کر تکتا رہتا ہے، تکتا رہتا ہے، واہ، اور پھر اسی وجود کے ساتھ جو اجزائے وجود نبوت ہیں ان کے محاسن فطرت کو بھی اللہ تکتا ہی رہتا ہے۔ واہ، جس شان سے اپنی فیض بار نگاہوں سے اعتنا کرتا ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے چشتی صاحب، زمین کی تہ میں سویا ہوا بیج سورج اعتنا کرتا ہے، اس کی کثافت دور ہو جاتی ہے، اس کے سینے میں چھپا ہوا جوہر نکلتا ہے، پھر وہ جب جس وقت اعتنا پڑتی ہے اس جوہر میں طاقت اور توانائی آتی ہے، وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتا ہے، کمپل کی صورت میں آتا ہے نا جی، وہ فیض بار ہو جاتا ہے۔ گندم کا دانہ ایک بوتے ہو 700 دانے نکالتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ قانون قدرت ہے نا جی۔ جب یہ سورج اعتنا کرے تو اس دانے میں لطافت پیدا کر دیتا ہے، جو زمین کی آغوش میں سویا ہوا تھا، سخت تھا۔ تو جب وحدہ لا شریک الوہی نظروں پر جن چہروں پر اعتنا کرتا ہے ان کو کتنا فیض بار کرتا ہے۔ لائیے یہاں قاعدے کلیے اپنے مذہب سے کہ تراشے ہوئے تصورات لائیے، اپنے فقیر کو چھیڑا ہے، یہاں تو سالوں کی وقت چاہیے، یہاں تو کئی سال لگے ہم اس بات پر اگر تفصیل میں اترے تو۔ واہ، تو بھائی اعتناء ذات ربانی کا تسلسل کب سے شروع ہوا؟ جب کب بھی نہیں تھا۔ کب تک رہے گا؟ جب کب بھی نہیں رہے گا۔ اب اللہ فیض بار نظروں سے دیکھتا ہے تو تک تک کر خاموش تو نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی اظہار خیال اور فرط جذبات تو ہے نا اس کے بھی۔ جی جی، تو پھر کیا کہتا ہوگا وہ؟ ہیں وہ یہاں کیا بھی مجاز ہے؟ واہ، ہم کیا کہ تصور کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ امام ابو العالیہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان سے بھی کسی نے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بھائی بابیو بس کر جاؤ، اے عظم شانہ، اللہ اپنے نبی اور اس کی آل کی عظمتیں بیان کرتا، اور اتنی عظیم عظمتیں ہیں، اتنی بے انتہا ان کی افضلیتیں ہیں کہ اعداد و شمار کے ہنسوں کو پسینہ آ جاتا ہے، ان کی افضلیتوں کی الگ بھی پوری نہیں ہوتی۔ واہ، ایک اور امام حلیمی بولے، کہنے لگے اے ثنا ہو، ساری کائنات خدا کی ثنا کرتی ہے، اچھا، اور خدا محمد اور آل محمد کی ثنا کرتا ہے۔ واہ، مجھے یہ بتاؤ، جس کی ثنا خدا کرے کہاں سے کہاں تک شروع کرو گے؟ تو جب تفضیل کا کوئی قاعدہ ہم جڑتے ہیں تو وہاں مفضول اور تفضیل کے تصورات تو ہے نا جی، کہاں کیسے اور کتنے میں۔ زید العالم من بکر، زید زیادہ جانتا ہے بکر سے، جانتا تو بکر بھی ہے نا۔ تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ماحول سے کسی کو گزار کر دکھا دیں، کائنات کا کوئی شخص۔ تو چشتی صاحب اتھاں چک دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا، واہ،
बशर अर्श थी पार जा कोई नहीं सकता जिडाटे अलैसो अमल जब्त थी सन अमल जब्त तयकुम वाला कोई नहीं सकता। वाह वाह वाह। इनसे कहो बाद आ जाए तौबा कर जाएं। ये रोक न डालें कि हमारा ये अकीदा है, अहले सुन्नत का ये अकीदा है, फलां का ये अकीदा है। कुरान की नसूस क्या कह रही हैं, इस तरफ आओ। वाह वाह क्या बात। अभी तो हमने कई सौ आयतें पढ़नी है इस हवाले से। हाँ जी, अभी तो आपने छेड़ा था तो चलो आपके वो स्क्रीन का वो वक्त थोड़ा होता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसका भी लिहाज होता है। ताहम मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ उम्मत जो है ख्याल ना करे। तुम्हारे ख्यालों को पसीना आ जाएगा, मांद पड़ जाएगी। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, अरे गुमा से गुजरे गुजरने वाले, यहाँ तो पड़े हैं खुद जिहत को लाले, किसे बताए किधर गए थे। क्या बात है। इनसे कहो कि बाद आ जाए। ये तफसीली शफसीली चक्कर मक्कर कोई हकीकत नहीं रखती इनकी, ना कोई वजूद है ना इस मकाम पर क्या वजूद है, बोलिए ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, ठीक है। कमा सल्लैता अला इब्राहीम। मैंने ये किताब क्यों लिखी, ये इस्मत वालिदैन मुस्तफ़ा और कुरान अज़ीम। वाह। हमारे इल्म के ज़ख़ीरे में इनको कुफ्र की गाली दी जाती थी। तो उस वक्त मैं पागल हो गया, मैंने कहा कि मुझे ये इस्लाम छोड़ देना चाहिए। कि मेरी पेडू माँ, देसी माँ, जिसके पाँव गोबर आलूद होते हैं, गर्द आलूद होते हैं, मेरे रसूल ने उसको इतनी तकरीम दी, उसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी। अब उसकी माँ को अल्टरनेटली मैं कुफ्र की गाली दे रहा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मैं काफिर हो जाऊँ। इससे तो ये बेहतर है, कम अज कम मैं बकवास तो नहीं करूँगा। सिर्फ यही है कि मेरे लिए मैंने कलमा छोड़ दिया, जहन्नम में चला जाऊँगा, यही है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं ना। तो इससे बेहतर ये है कि मैं मर जाऊँ, कि मैं रसूल की माँ को कुफ्र की गाली दूँ, रसूल के बाबा को कुफ्र की गाली दूँ, रसूल के रिश्तों की हुर्मत को पामाल करूँ, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को कुफ्र की गाली दूँ। हया से मर जाना चाहिए इस उम्मत को। यह अकीदा बढ़ा कर रखते हैं, ड्रामेबाजियाँ करते हैं। किसने हक दिया है? किसी कायनात की कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत हुज्जत नहीं है, हुज्जत कुरान है, रसूल की ज़ात है। और खुदा ने इन नफूस कुदसिया को अपनी उलूहियत की हुज्जत बनाया है। वाह। तो खुदा की हुज्जतों के बदले मुकाबिल किसको खड़ा करोगे? लाओ, किसी मुफ्ती को लाओ, किसी मुजद्दिद को लाओ, मुहद्दिस को लाओ। आना किसने है यार, खुदा का खौफ करेगा चिश्ती साहब। इनसे कहें कि डर जाओ अल्लाह से उस वक्त से कि तुम्हें शर्मिंदगी के सिवा कुछ न मिलेगा। रसूलुल्लाह के रिश्तों का अगर हया नहीं करते तो तराजू भी ना करो। तुम्हें हक किसने दिया है? एक तरफ तो कहते हो कि बे इजाजत जिब्राइल अंदर आते नहीं, कदर वाले डालते हैं, कदर शान अहले बैत, तो जिब्राइल को नहीं आने देते, खुद अंदर दाखिल हो जाते हो, मुंह मार दे, और फिर तराजू करते हो कि ये अफजल है, ये मफजूल है, ये ड्रामेबाजियाँ हैं। कुछ भी नहीं, मेरा दावा है और मेरा चार्ज अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब की बारगाह में गुजारिश है कि कुरान की नसूस में गौर करें, ठीक है। ये जो बनाया हुआ तराशा हुआ मज़हब है, ये अरस्तु की मंतिक है, कुरान की नस नहीं है। वो एक शरारत फरमाई थी हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अच्छा, उसको इन्होंने मज़हब करार दिया है। वैसे ही जो नब और अतका से ना जिन्होंने इस्तदलाल किया कि इससे मतलब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुराद है, क्योंकि वमाल अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला है ना जी, अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने माल दिया है, अहले बैत माल नहीं दे पाए। अच्छा, ये उन्होंने कहा। हाँ, उसी पर इन्होंने बिना रखी है अपने ईमान की, मजहब की, और वो सारा ही ड्रामा है। हालांकि उनका वो अपना कौल होगा, उनकी अपनी नहीं, कौल हो भी सही तो उसकी कोई हकीकत है, दीनी दलील है, उस पर कोई शरई दलील है, एक दावा है, एक अकली मखमसा है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। नफ्स ज्यादा मुतकव्वम है या माल ज्यादा मुतकव्वम है? नफ्स, जान ज्यादा मुतकव्वम है ना जी, तो इसलिए अव्वलियत जान को दी है, ठीक है ना। माल तो फिर भी आ जाता है, जान चली जाए तो नहीं ना आती, नहीं आती। तो जिन्होंने जाने दी हैं, कितनी जाने अहले बैत ने दी हैं दीन के लिए, जरा निसाब कायम करे मुफ्ती साहब, और फिर उसके बाद शेखैन अलैहिम रिदवान का भी निसाब कायम करे, कितनी जाने इनकी आई हैं इस खाते में, माल का भी निसाब कायम करे, फिर मुफादला कर ले, बेशक हम आपके साथ हैं। क्या बात है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि इससे बाद आ जाए, तौबा कर लें।
میرے بریلوی بھائی، واہ، ورنہ یہ ختم تو ویسے ہو چکے ہیں، ان سے نفرت ہر شخص کر چکا ہے، تمام خانقاہیں ان سے ہٹ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام جو معتدل طبقات ہیں کیوں وہ بھی ہٹ چکے ہیں، اہل سنت پریشان ہے، اور پریشان یہ چند لوگ کر رہے ہیں جو شر پسند ہیں، جنہوں نے اہل سنت کو یرغمال بنا رکھا ہے، اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں جس کو ہم اہل سنت کہیں گے وہ اہل سنت ہے، تمہارے باپ کی اہل سنت، اللہ اکبر، اور تمہارے نام رجسٹرڈ ہے، تم ہو کون، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اہل سنت ایک آفاقی حرمت ہے، آفاقی حجم ہے، واہ، یہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں، کسی کے کہنے پر ہم سنی نہیں ہو سکتے، کسی کے کہنے پر ہم رافضی نہیں ہو سکتے، واہ واہ، ہمارے قلب اور روح میں جو کچھ ہے ہمارے اللہ کو پتا ہے، رافضی 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 رافضی، ان کی اتباع سے یہی لفظ آتا ہے، جس دن میں حرمت رافضیت پر بولا تو یہ زندہ بھر جائیں گے، اگر ہمیں رافضی بنایا تو ہم نے من کر دکھایا نا، ایسا شغل لگا ہے، منہ دکھانے کے لائق رہے ہیں یہ کہیں، نہ ان کے پاس علم رہا ان کا، نہ ان کے پاس حدیث رہی ان کی، نہ کوئی فن رہا ان کا، سارا کچھ تو فیضان روافض ہے۔ سنا ہے کہ وہ جو آپ نے سیاستہ سے وہ جو آپ ہی کچھ بتا رہے تھے ایک جگہ پہ، تو میں وہ کلپ سنا، تو آپ کی بیانی میں جو ہے نا وہ آپ کی زبانی میں یہ پوچھ بھی لوں اور اس کی جو ہے نا وہ تصدیق بھی کر دوں کہ کچھ طلباء نے جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ ہم تو یہ کتابیں نہیں پڑھتے، نہیں پڑھیں گے، جس وقت امت کو پتہ چلا کہ یہ فیضان روافض ہے تو بھاگ جائیں گے، اوپر سے یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں رافضی رافضی، اوپر سے فیضان، جو رافضی ہیں ان کو رافضی نہیں کہتے، جو رافضی نہیں ہیں ان کو رافضی رافضی رافضی، اچھا اچھا، ہاں، یہ جو پنجابی میں مثال ہے نیوی تھان تے پانی، ہاں، ٹھیک ہے نا، آپ زرداری نو آخر نا رافضی، اگلے دن انڈیاں کیتا ہو اس نے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایسی باتیں ہیں مولوی، مولوی کی کتنی کیپیسٹی ہے، وہ ایک ہی مرتبہ جنرل باجوہ نے پاؤں کھڑکایا تھا، سب کی شریعت سیدھی ہو گئی، اچھا اچھا، ہاں، اتنی کن کی کیپیسٹی ہے، یہ صرف سادہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ڈسٹرب کرنے کے لیے، اور امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اپنی چیچاں کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی فکر ہے۔ آج تک کیا دیا ہے انہوں نے؟ نفرت، پاکستان نے تو انہوں نے سب کچھ دیا، وجود دیا، برکات دی ہیں، علم کے حوالے سے جناب والا وہ سارے ماحول میسر کیے ہیں، ادارے دیے ہیں، سرمایہ دیا ہے، جو مولوی پہلے 150 روپے کے سائیکل پر تھا آج وہ جناب والا 3 کروڑ کی جناب والا وہ رینڈ کروزر پر ہے، 10 کروڑ بھی، ہاں، اب ان سے پوچھو تم نے کیا دیا ہے پاکستان کو، انہوں نے اس امت کو کیا دیا ہے؟ سرمایہ، امت کو تفریقہ دیا ہے، سرمایہ بنائے ہیں سرمایہ بنائے، اور آپس میں لڑائیاں کروائی ہیں، بس یہ نظریہ ضرورت ہی ہے ان کا دین ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ وہ مجھے علامہ کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ دین کافر فکر و تدبیر و دین ملا فی فی سبیل اللہ فساد، وہی فی سبیل اللہ فساد ہے، جو یہ طے کر لے وہی دین ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ اب دنیا سیانی ہو چکی ہے، ٹیلی کمیونیکیٹ ہو چکی ہے، گلوبلائزڈ ہو چکی ہے ساری دنیا، ٹھیک ہے، اب ہر ایک کے پاس فنگر ٹپ کے اندر ہر چیز دبا لیتا ہے کہ یہاں یہ نص قرآن کیا کہتی ہے، نص نبوی کیا کہتی ہے، واہ، ان کو اگر عزت بچانی ہے تو اہل بیت کے دامن میں پناہ لے لیں، بنا دیں گے، اور تکریم صحابہ کا وہ ذوق اپنے اندر لے لیں، کیا بات ہے، اور یہ جو بلا وجہ یزید کے باپ کی حمایت ہے، جب ہمارے اسلاف خاموش رہے تم کیوں نہیں خاموش رہے؟ کسی طوطے کو سعودیہ چوری ڈال دیتا ہے، وہ بولی بولتا ہے جو 1400 سال تک نہیں بولی گئی، اللہ ہیں وہ اسی پر طوطے جو ہیں سر دن کر بیٹھے ہیں چوری پر، یہ ان کا مبلغ علم اور مبلغ دین ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر MI6 جو ہے یہ انہوں نے 2 بندر پال رکھے ہیں، ناسبیت کا اور سوائیت کا، ٹھیک ہے، اور وہ رکھنا ڈالے ہوئے ہیں اس پر، تو میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو 2 بندر ہیں ہاں یہ کم از کم ان کے سامنے تو جائیں نا، نہیں جاتے ادھر، اتنی ادھر کیپیسٹی بھی جائیں تو ہم جائیں، جائیں گے الحمدللہ، جب وقت آئے گا تو ہم اسے گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو دعا کریں، دوسری یہ شرارت چھوڑ دیں۔ بڑا اچھے اور احسن انداز میں ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ تفضیل ثقلین اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ایک ہوا دی جاتی ہے امت کے مابین تفضیل شیخین یا تفضیل ثقلین کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کٹ قرآنی نصوص سے یہ بات واضح کر دی
کہ شیخین اور ثقلین کے مابین تفضیل اور مفاضلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے اور اس کی حقیقت ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ واضح کی کہ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود انور کا، وجود مسعود کا حصہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کے اجزاء ہونے کے باعث وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ بھی افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں. آج تک کے لیے یہی Like, comment, and subscribe.